والا مل گیا. مرشد کی حالت اور صحبت ایسے ہے. بس اب مقام درد سے مراد آپ کی ضرورت روح ہے اور روح کی تشنگی ہے, روح کی توق ہے جو مدت 4 سو میں بھٹکتی رہی اور کہیں اس امید کو بھر آنے کی ضمانت نہ ملی. ناگاہ ایک ایسا آستانہ ملا جہاں روح پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. یہ کیفیت ایک زخمے کی طرح ہے جو بظاہر آپ کو بے آواز دکھائی دیتا ہے. زخمے کی کوئی آواز ہے؟ بظاہر کوئی آواز نہیں. اس کا کوئی منہ ہے؟ کوئی نہیں. اس کا کوئی تالو ہے؟ کوئی نہیں. اس کی کوئی زبان ہے؟ کوئی نہیں. اس میں صلاحیت تلفظ ہے؟ کوئی نہیں. اس کے اندر استعداد خاصہ لغویہ ہے؟ نہیں ہے. لیکن جب تک وہ اپنی بے تاثیر کیفیت سے تنہائی میں ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہے. لیکن جب صاحب اختیار کے ہاتھ میں آ گیا زخم اور اس کے تاروں پر چھیڑنے کی صلاحیت رکھنے والی انگلیاں آ گئی, جب اس کے تاروں پر حرکت کرنے کا ارادہ رکھنے والی انگلیاں آ گئی, اب زخمے کی حالت بدل گئی. زخمے کی حالت بدل گئی. اب وہ خاموش نہ رہا, اب وہ نہ کہہ سکنے والی حالت میں نہ رہا, اب وہ ترجمانی کی حالت سے خالی نہ رہا, اب کسی کو کچھ سنانے اور اثر دینے سے خالی نہ رہا. تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ درد اور تاثیر اور دانا اور صلاحیت اور استعداد زخمے کی نہیں ہے, وہ ہاتھوں کی ہے جو تاروں کو چھیڑ رہے ہیں. اگر درد بانسری کا اپنا ہوتا تو درخت میں ہی درد ہوتا. وہ شاخ کے ساتھ جب تک لگی تھی تو درخت کی ہی آواز ہوا کے ٹکرانے سے پیدا ہوتی تو لوگوں کے درد کو چھیڑ کر انہیں درد آشنا ہونے پر اپنی طرف متوجہ نہ کرتی. لیکن بانسری کی آواز نے کیوں درد والے کے درد پر اپنی خبرداری پر خبردار کیا ہے. تو رومی فرماتے ہیں بانسری کا درد نہیں, اگر اس درد کو جاننا چاہتا ہے تو ان ہونٹوں تک پہنچ جا جہاں بانسری پکڑی ہوئی ہے. وہ ہونٹ جو بانسری کو پکڑے ہوئے ہیں, یہ درد ان کے بیچ سے گزر رہا ہے اور تجھے اپنی شفافیت اور اپنی گہرائی پر دلالت کے لیے سامان مہیا کر رہا ہے. مرشد کبھی یہی کہا کہ وہ درد جو آپ کی روح میں چھپا ہے, وہ تقاضا جو آپ کی من کی دنیا میں ہر وقت اذان بن کے بلند ہوتا ہے, وہ صدا جو آپ کے باطن میں ہر وقت آمادہ مطالبہ ہے, کوئی اس کی تکمیل نہیں کر سکتا حتیٰ کہ آپ خود. بندہ جو اسے محسوس کر رہا ہے وہ خود بھی اس کی تکمیل کا سامان نہیں کر سکتا. کیسے؟ رومی فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے تمہیں خواب, جیسے تمہیں یہ بات پیچ دار ہے, ایک بات میں دوسری بات, دوسری میں پھر تیسری بات, تیسری میں پھر چوتھی بات, لیکن یہ طے در طے پیچ دار باتیں بیان کرنے کے بعد پھر واپس اسے پہلے مضمون پہ لے کے آؤں گا. خواب بندے کو آتی ہے, مانا دوسرے سے جا کے پوچھتا ہے. کیا خواب آپ کو آئے
پوچھا دوسرے سے جا کے، جناب دیکھی کہ میں نے، اور جو باتیں خواب میں کہی سنی بھی میں نے ہی خواب میں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی، نہ آپ نے دیکھی نہ آپ نے سنی، بتائیے۔ اور کہ خواب آپ کو دکھائی دیتا ہے، خواب کی باتیں آپ اپنے شعور باطن سے سنتے ہیں، حصے باطن کو بروئے کار لا کے آپ اسے سنتے ہیں، لیکن حصے باطن کو بروئے کار لاتے ہوئے سننے کے باوجود اپنی حصے باطنیہ کے بروئے کار لانے پر دیکھنے کے باوجود نہ آپ اس کو سمجھنے کے قابل ہیں، نہ آپ کو اس کا مفہوم نکالنے کے قابل ہیں، اور نہ آپ اس کی غرض و غایت ظاہر کرنے کے قابل ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کسی دوسرے کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ اس میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ خواب آپ دیکھتے ہیں، مطلب وہ بیان کرتا ہے، مقصود آپ کا وہ بیان کرتا ہے، اس کا لب لباب وہ پیش کرتا ہے، اس کو راز کی صورت سے نکال کر ایک ظاہری منکشف حقیقت کے طور پر آپ کے سامنے وہ پیش کرتا ہے۔ اسی طرح تو راز ہے منشاء الہی کا، اے بندے تو راز ہے منشاء الہی کا۔ اس کی یہ عادت یہ ہے کہ تیرے اندر جوہر خلافت چمکے، لیکن تو نے اس جوہر کو خواب میں دیکھا۔ یہ پیغام تو نے سوتے میں، غفلت میں، اپنے من کی دنیا میں اس کو کوریدا ہے، تلاش کیا ہے، ڈھونڈا ہے، اب خود سے خود سمجھ نہیں آئے گا۔ ڈھونڈ اسے جو اس سارے قصے کو سمجھتا، اس ساری حالت کو جانتا، اس سے خبردار، وہ کیا کرے گا؟ وہ تجھے مقصد سمجھا، اور جب مقصد سمجھائے گا تو مقصد کے سمجھانے پر سب سے پہلی بات کیا ہوگا؟ تمہارا رخ اس طرف کر دے گا جس طرف یہ سارے کا سارا نور موجود ہے۔ دیکھیں، آپ کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہو اور وہ شے سمت مغرب میں ہو اور آپ سمت مشرق میں ہو، کبھی وہ چیز مل سکتی ہے؟ کبھی مل سکتی ہے؟ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے شرط اولین یہ ہے کہ جہاں وہ چیز پائی جاتی ہے آپ بھی وہیں پر پہنچ جائیں، پھر اسے حاصل کرنے کی تدبیر کریں، پھر حاصل کرنے کے بعد اس پر اپنے تملک کو، اس پر اپنی دسترس کو، اس میں اپنی تنفیذ کو یقینی بنانے کی صورتیں باہم کریں، تو پھر آپ کو اس کے مفادات حاصل ہوں گے۔ اسی طرح آپ کی روح کا زخمہ، آپ کی روح کا خزانہ آپ سے جب مطالبہ کرتا ہے کہ اٹھ، تجھے دعوت ہے دیدار حق، کھولا کہ تجھے کچھ دکھانے کا ارادہ، لیکن جب خواب پلکوں پر گرانی پیدا کرتی ہے تو آدمی ہزار جستجو کے باوجود آنکھیں نہیں کھول سکتا۔ کیوں کہ گرانی نے پلکوں کو، غفلت نے پلکوں کو ایک دوسرے سے ملا کر بند کر دیا۔ اب اسباب بیداری کے درکار، حالت بیداری کی درکار۔ یہ بیداری کیا ہے؟ مریت شہر کیا ہے؟ بولیے، جب بندہ شہر کی مریت میں پہنچ جاتا ہے تو اس کے دل کی نگاہ غفلت کی گرانی سے کھل جاتی ہے اور غفلت دور ہو جاتی ہے،
اور آپ اپنے دل کی آنکھ سے وہ جلوہ حق دیکھنے کے قابل بن جاتا ہے۔ اس صلاحیت کو ابتدائی طور پر مراقبہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اور مراقبے کو پختہ کرنے کے لیے شروع میں جو سبق دیا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ ہر وقت یہ تصور پکا لیں کہ میں اپنے شیخ کے ساتھ یا میرا شیخ میرے ساتھ، میرا شیخ میرے ساتھ۔ تو وہ جو حضور حق کا تصور ہے نا وہ اس سے پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کو اگر تسلسل کے ساتھ آپ سمجھیں کہ میرا شیخ میرے ساتھ ہے یا میں اپنے شیخ کے ساتھ ہوں، نتیجہ کیا ہوگا کہ شیخ اپنے شیخ کے ساتھ ہے، اس کا شیخ بھی میرے ساتھ ہے، اور اس کا شیخ اپنے شیخ کے ساتھ ہے اور اس کا شیخ بھی میرے ساتھ ہے، اس کا شیخ اپنے شیخ کے ساتھ ہے اور وہ شیخ بھی میرے ساتھ ہے، اور اس کا شیخ پھر اپنے شیخ کے ساتھ ہے، وہ شیخ بھی میرے ساتھ ہے، پھر اس کا شیخ اپنے شیخ کے ساتھ ہے، وہ شیخ بھی پھر میرے ساتھ ہے۔ پھر یہ درجہ بدرجہ پھر واسطہ در واسطہ میرے ساتھ ہوتے چلے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ میں علی المرتضیٰ تک پہنچ گیا ہوں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں ہے اور بارگاہ ربی کا قرب خاص مجھے حاصل ہے اور ان کے واسطے سے وہ قرب مجھے حاصل ہے، اور اب میں بھی قرب بارگاہ ربی والا ہوں اور بارگاہ ربی کو قرب الہی حاصل ہے۔ اب اس وجہ سے مجھے بھی قرب بارگاہ الہی حاصل ہے۔ مراقبے کے ذریعے، تصور شیخ کے ذریعے، معیت شیخ کے ذریعے پختہ کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب فیض کس طرح ملتا ہے؟ یہ فیض کے وہ طرق ہے کہ ان کو بائی پاس کر کے، ان کو چھوڑ کے کبھی فیض نہیں ملتا، کیونکہ یہ فریکوینسی اس پہ سفر کرتی ہے۔ ادھر مرید کے پاس معیت ہوگی، تصور ہوگا تو شیخ کی توجہ اس پہ سفر کرے، سمجھے اتنا؟ مرید کے پاس معیت کا جوہر ہوگا اور تصور شیخ کی فریکوینسی ہوگی تو شیخ کی توجہ اس پر سفر کرے، شیخ کی توجہ اس کے اوپر سفر کرے۔ اگر کسی کو معیت اور تصور حاصل نہ ہو تو وہ کہے کہ مجھے شیخ کی توجہ مل جائے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی سواری خرید لے اور راستوں میں گڑے کر دے، بڑے بڑے گڑے کر دے، بتائیے سواری خریدنے کے باوجود اسے استعمال میں لا سکتا ہے؟ بولو، اس سواری کو اسے فائدہ ہو سکتا ہے؟ اب سواری کو کوسے کہ جناب دیکھو مجھے خریدنے کی طاقت تھی، میں نے خرید لی، سواری سے آدمی کو سہولت ہوتی ہے، مجھے مل گئی مگر سہولت مجھے نہیں ملی، صاحب تو نے قیمت تو ادا کر دی، سواری کو خرید لی، باقی صورتیں تو اپنے لیے بنا لی، لیکن سواری پہ چلنے کے لیے جن شرائط کی ضرورت ہے، اس سے مفاد حاصل کرنے کے لیے جن صورتوں کو قائم کرنے کی ضرورت ہے، تو نے اسے بالائے طاق رکھ دیا۔ اب سواری ہونا نہ ہونا ایک ہی معنی ہے۔ اچھا، تو پھر اب سمجھ لیجیے کہ اکتساب فیض کے لیے شیخ کی معیت کا قائم کرنا اور شیخ کو اپنے تصور میں رکھنا، یہ مرید کے لیے کسب فیض کو اساسی شرط ہے، اور جس وقت یہ قائم ہو جائے تو شیخ کی توجہ سے مرید کا دل راہ مستقیم کا چراغ بن جاتا ہے۔ راہ مستقیم کا، راہ مستقیم کا یعنی صراط مستقیم کا یا راہ مستقیم کا چراغ بن جاتا ہے۔ اب اس کے لیے